یوٹیوب سے کمائی کرنے کی تگدو میں ننگا کھڑا سماج، ویوز لینے کے واسطے باندر بن کر الٹا لٹکتے لوگ، گھٹیا زمینہ تھمبنیل کا کاروبار، جعلی خبروں کا دھندا، سرد صحافت کے نعروں کی کالونی، اپنی خواہشات کے رنگ میں تجزیے، جسمانی نمائش کا بازار، گالم گلوچ زبان، گھٹیا جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز، بھولا ریکارڈ جنریشن۔ جو جتنا نیچ اس کا چینل اتنا کامیاب، مسلسل نان اسٹاپ فضول اور بے ربط بولنے کی مشقیں، کانسٹنٹ کی ہوس میں جعلی پروڈکٹس، ایک سے بڑھ کر ایک مداری اور ان کے آگے باندر بن کر ناچتی نسلیں۔ نفسیاتی بیماریوں کے شکار لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک بدنام صفت آن جہانی گورے کا قول یاد آ گیا، اگر تم اپنی کسی قابلیت سے مشہور نہیں ہو سکتے تو اپنی کسی نیچ حرکت سے بدنام ہو جاؤ۔ لوگوں نے یہی کلیہ اپنا رکھا ہے، کیونکہ ہنر دکھانے کو اور کچھ ہے نہیں۔ عوام انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، اونلی انٹرٹینمنٹ، وہ بھی سستی، ننگی، ٹچی۔ فیس بک پر انٹرٹینمنٹ، یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ، ٹک ٹاک پر انٹرٹینمنٹ، واٹس ایپ پر انٹرٹینمنٹ، لائکی پر انٹرٹینمنٹ، نوکری ہو یا گھر پر ہو انٹرٹینمنٹ۔ تعلیم سے دور، شعور سے پرے ایک ہجوم ہے جس کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ذریعہ لگ چکا ہے۔ نہ کوئی اخلاقیات باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی اصول باقی ہے۔ جو منہ میں آئے ہانک دو، جب دل چاہے بے لباس ہو جاؤ، صرف ایک ویوز کی خاطر۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان سماجی جانور ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے مملکت خداداد پاکستان میں یوٹیوب، ٹک ٹاک واقعی جانوروں کا اڈا ہے، جہاں ہر کسی نے اپنے کرتب پر ٹکٹ لگا رکھی ہے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صوفی تھکا ہارا جنگل سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں جنگل کے جانوروں کا اجتماع تھا اور محفل مباحثہ گرم تھی۔ اس صوفی کو چونکہ جانوروں کی بولیوں کا علم تھا، اس لیے وہ رک کر سننے لگا۔ مباحثے کی صدارت ایک بوڑھے شیر کی سپرد تھی۔ سب سے پہلے لومڑی اسٹیج پر آئی اور کہا، برادران دست سنیے اور یاد رکھیے کہ چاند سورج سے بڑا ہے اور اس سے زیادہ روشن ہے۔ ہاتھی نے اپنی باری پر کہا، گرمیاں سردیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب باگھ اسٹیج پر آیا تو سارے جانور اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو گئے۔ اس نے اپنے پیلے بدن پر سیاہ دھاریوں کو لہرا کر کہا، سنو بھائیو، دریا ہمیشہ سے اوپر کو چڑھتا ہے۔ صوفی نے شیر ببر سے کہا، صاحب صدر، یہ سب غضب کے مقرر ہیں اور ان کی وضاحت نے اس محفل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ سارے مقررین نے سارے ہی بیان غلط دیے ہیں اور ہر بات الٹ کہی ہے۔ سامعین کو یا تو پتہ نہیں یا انہوں نے توجہ نہیں دی یا پھر وہ لاتعلقی سے سنتے رہے ہیں۔ ایسی احمقانہ اور غلط باتیں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ شیر نے کہا، صوفی صاحب، یہ واقعی ایک عیبدار بات ہے اور شرمناک بات ہے، لیکن ہمارے سامعین انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں، انلائٹمنٹ نہیں۔ پتہ نہیں ہم کو یہ عادت کیسے پڑی، لیکن پڑ گئی ہے۔ صوفی صاحب، جس طرف دیکھو ہر جگہ تا حد نظر زوال ہے۔
ایک گرد غبار کا طوفان ہے جس کے بیچ ہم جیسے منہ ڈھانپے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔